کہ اچانک آواز بند ہو گئی۔ قریب کے جو لوگ تھے ان کو تو معاملے کا پتہ چلا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، نماز مکمل کروائی، اور پیچھے لوگوں کو صرف اتنا پتہ چلا کہ آواز میں تبدیلی آئی ہے، باقی کیا ہوا یہ نہیں پتہ چلا۔ اس ظالم ابو لولو فیروز مجوسی نے عمر رضی اللہ عنہ کو دوران نماز جب وہ قرآن کریم کی قرأت کر رہے تھے ناف کے قریب خنجر مارا، اور خنجر کو انتلیوں سے مار کے عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور یہ ظالم بھاگتا ہوا صفوں کو چیرتا ہوا خنجر لہرا رہا ہے، جس کے ضد میں آ کر تقریباً 6 سے 7 مسلمان زخمی اور ان میں سے ایک شہید بھی ہوا۔ آخر کار ایک آدمی نے اس کے اوپر چادر ڈال دی اور اس کے ذریعے اس کو پکڑ لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو گھر منتقل کر دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے، طبیب جمع ہو گئے، دوائیاں تجویز کی گئی، لیکن اہم مسئلہ یہ تھا کہ آنکھلیاں اندر سے کئی جگہ سے کٹ چکی تھی، جو کھاتے وہ معدے میں جانے کے بجائے، پیٹ میں جانے کے بجائے باہر آتا تھا۔ اب سمجھ گئے کہ میری بچنے کی امید تو نہیں۔ پوچھا یہ مجھے کس نے مارا ہے؟ اور شروع میں جب خنجر لگا اس وقت کہا تھا کہ کسی کتے نے مجھے کاٹ لیا۔ جب بے ہوش ہونے سے بعد میں ہوش میں آئے، کہنے لگے کس نے مجھے مارا؟ بتایا گیا کہ فیروز نے، ابو لولو مجوسی جس پر آپ کے بڑے احسانات تھے۔ کہا اس رب کا شکر ہے، اس رب کے لیے میں ثنا خواہ ہوں جس نے میری موت کسی ایسے بندے کے ہاتھ سے رکھی جس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے؟ کافر کے ہاتھ سے میری موت واقع ہو رہی ہے۔ اور یہ دراصل عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی۔ اس سے پہلے وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ میں تجھ سے شہادت کا سوال کرتا ہوں، مجھے شہادت کی موت عطا کر دے، اور یہ موت بھی تیرے نبی کے شہر مدینہ میں ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ دعا ہم سنتے تھے لیکن حیران ہو جاتے تھے کہ موت مدینہ میں اور شہادت کی موت یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مدینہ میں کوئی لڑائی نہیں ہے، مدینہ دارالامن ہے، یہاں کوئی جہادی معرکہ نہیں ہو رہا، اور یہاں بھی شہادت۔ لیکن جب شہادت ملی تو ہمیں پتہ چلا کہ دعا ایسی جو وہم گمان میں بھی نہ ہو، کوئی مسلمان سوچ بھی نہ سکتا ہو، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا